بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ایھا الطلبہ، خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے یہ پہلا لیکچر اسلامیات لازمی کا، چونکہ اس سے پہلے ہم کلاس میں رسالت کا مفہوم اور اس کی غرض و غایت پڑھ چکے تھے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انبیاء کی خصوصیات۔ انبیاء کی خصوصیات درج ذیل ہیں۔ پہلی خصوصیت ہے بشریت۔ بشر کہتے ہیں انسان کو۔ بشریت یعنی انسان کی صفات والا، انسانیت جس کے اندر ہوتی ہے۔ تو انبیاء کی یہ پہلی خصوصیت ہے بشریت، کہ وہ انسان ہوتے ہیں، انسانوں میں سے ہی ہوتے ہیں۔ کسی اور مخلوق کا کوئی نمائندہ وہ نبی نہیں ہے، جیسے جن ہیں یا فرشتے ہیں، تو ان میں سے کوئی نبی نہیں ہے، بلکہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسان ہی ہیں۔ جیسے سورہ یوسف کی آیہ نمبر 109 میں قرآن کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور جتنے بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے وہ سب مرد ہی تھے۔ نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام سے خطاب ہے کہ اے نبی، آپ سے پہلے ہم نے جو رسول بھیجے ہیں، جو انبیاء بھیجے ہیں، وہ سارے کے سارے مرد تھے، رجال۔ رجل کی جمع رجال ہے، یعنی انسان تھے، ہم ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے۔ اس مفہوم کو قرآن کے اندر مختلف جگہوں پہ مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ کچھ لوگ غلط پروپیگنڈا کرتے تھے کہ یہ جو ہے نا انسان نہیں ہے، یہ فرشتے ہیں یا جن ہیں یا کوئی اور مخلوق ہیں، تو رب نے فرمایا ایسی بات نہیں۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے کہ قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ، اگر اس زمین کے اندر فرشتے ہوتے، یمشون، چل رہے ہوتے، مطمئنین، اطمینان سے، یعنی اگر یہ دھرتی فرشتوں کی زمین ہوتی، فرشتوں کی کائنات ہوتی اور فرشتے یہاں پر اطمینان سے رہ رہے ہوتے، لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم، تو ہم ضرور ان کے اوپر اتارتے، مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، مَلَكًا رَسُولًا، کوئی فرشتہ پیغام بنا کر، یعنی رسول بنا کر بھیجتے۔ تو چونکہ یہ ان کے مین اعتراضات تھے، بلکہ بعض لوگوں کا تو یہ بھی اعتراض تھا کہ اگر نبی ہماری طرف بھیجنا ہے تو وہ انسان ہی کیوں ہے، وہ ہماری طرح ہی ہے، ہماری طرح بازاروں میں پھرتا ہے، اسی سورہ فرقان کے اندر ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ہمارے اندر رہتا ہے، تو ہم اس کی اطاعت کیوں کریں، ہم اس کی پیروی کیوں کریں، یا وہ ہماری رہنمائی کیسے کر سکتا ہے جب وہ ہم میں سے ہی ہے۔ تو قرآن نے ان کے اس اعتراض کا بھی رد کیا ہے کہ اگر فرشتے زمین کے اندر رہ رہے ہوتے اطمینان سے، تو ہم ان کی طرف فرشتہ رسول بنا کر بھیجتے۔ جب انسان رہ رہے ہیں تو ان کی رہنمائی کے لیے ہم نے انہی کی طرح کا ایک انسان ہی بھیجنا ہے تاکہ وہ ان کی بہتر رہنمائی کر سکے۔ اچھا، انبیاء کی خصوصیات میں سے دوسری خصوصیت ہے امانت اور وہابیت۔ یہ امانت یعنی ہر نبی امانت دار ہوتا ہے، اللہ کا پیغام بندوں تک من و عن پہنچاتا ہے، یعنی جس طرح کا پیغام اس کو ملا ہے اللہ کی طرف سے، اس کے اندر بغیر کسی تحریف کے یا تبدیلی کے سیم وہ اللہ کا پیغام اسی انداز میں بندوں تک پہنچا، یہ اس کا فریضہ ہے۔ تو یہ انبیاء کی تقریباً تمام انبیاء کی
یہ کامن صفت ہے، یعنی اوپر والی بھی، بشریت بھی، امانت بھی۔ دوسرا ہے وہابیت۔ وہابیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نبوت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، جو بغیر محنت اور کاوش کے جو ہے نا اس کو حاصل ہوا ہے۔ اللہ جسے چاہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ نبوت جس کو چاہے وہ عطا کر دے۔ یہ عبادت سے، ریاضت سے، محنت اور کاوش سے یہ عہدہ یہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو جیسا کہ سورہ جمعہ کے اندر ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو اس میں یعنی اپنی ذاتی محنت کا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ یہ نبوت یہ عطیہ الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دے، جس کو چاہے نبی بنا دے۔ لیکن یہ چیز ہے کہ جن لوگوں کو یہ منصب عطا کیا گیا ہے، ان کا جو کردار تھا، یعنی نبوت کے ملنے سے پہلے، اس میں نیکی، تقوی، ذہانت، امانت، دیانت، عزم و ہمت، یہ ساری صفات کے وہ مالک تھے، تو اللہ نے ان میں سے کسی ایک کو چن کر یہ نبوت عطا کی۔ اچھا، اس میں انبیاء کی خصوصیات میں جو تیسرا پوائنٹ ہے، تبلیغ احکام الہی، یہ ان کی تیسری صفت ہے انبیاء کی، کہ اللہ کے جو احکامات ہیں ان کی تبلیغ کرنا، ان کو آگے پہنچانا۔ یہ نبی کا فریضہ بھی ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بندوں کے احکامات ہیں وہ بندوں تک پہنچانا، اور وہ اپنی طرف سے اس کے احکامات نہیں ہوتے، بلکہ وہ سارے کے سارے احکامات اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب بندوں کی اصلاح چاہتا ہے تو ان کے اعمال کی اصلاح کے لیے، ان کے کردار کی اصلاح کے لیے، ان کی ذاتی اصلاح کے لیے جب کسی کو نبی مقرر کرتا ہے تو اس کو وہ احکامات دے کر بھیجتا ہے جس سے ان کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ تو وہ نبی، اس کا یہ فرض یا اس کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنے اس مشن کو مکمل کرے، یعنی تبلیغ کرے۔ تو سورہ نجم کے اندر ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نبی جو ہے وہ اپنے نفس کی خواہش سے نہیں بولتا، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ تو حکم ہے، یہ تو ایک وحی ہوتی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے۔ تو نبی کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ تبلیغ جن احکامات کی کرتا ہے، چاہے وہ زبان سے کرے یا عمل سے کرے، یعنی اس کی ساری زندگی، اس کا جتنا اخلاق ہے، اس کا جتنا کردار ہے، اس سارے کا سارا آسمانی جو احکامات ہیں ان کے تحت ہوتا ہے۔ کبھی بھی وہ اپنی طرف سے کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ جس کی مثال آسمانی وحی کے اندر موجود نہ ہو۔ تو یہ تبلیغ احکام الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تبلیغ، یہ ان کا بنیادی فریضہ ہے اور یہ ان کی صفت ہے۔ چوتھی ان کی جو خصوصیت ہے وہ ہے معصومیت، گناہوں سے پاک ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبر معصوم اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان کے اقوال اور اعمال شیطان کے عمل دخل سے محفوظ ہوتے ہیں۔ نبی کا کردار بے داغ ہوتا ہے، وہ ایسا انسان کامل ہوتا ہے جو بے حد روحانی طاقت کا مالک ہوتا ہے۔ نبی کا کوئی کام نفسانی خواہشات کے تابع نہیں، یعنی معصومیت، گناہوں سے پاک ہونا۔ اس کے اندر مین حکمت کیا ہے؟ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا ہے، گناہوں سے پاک کیے ہیں۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ ایک رول ماڈل تھے، ان کی اطاعت فرض تھی، ان کے پیچھے چلنا ہر ایک کے لیے فرض تھا، ان کے اوپر ایمان لانا فرض تھا۔ تو اگر وہ معصوم نہ ہوں تو آپ کوئی بھی کام کرنے لگے ہوں، آپ کو ڈاؤٹ ہوگا، ہو سکتا ہے نبی نے اس کام کے اندر غلطی کی ہو سکتا ہے یہ کام غلط ہو۔ تو انسان اپنی عقل و دانش کے تحت نبی کے کئی احکامات کو رد کر سکتا تھا، اس کو غلط کہہ سکتا تھا۔
تو اس لیے رب نے اس چیز کو ہی ختم کر دیا کہ نہیں، یہ معصوم ہے، یہ اپنی خواہشات کے تحت کوئی کام نہیں کر رہے، جو بھی یہ کام کر رہے ہیں وہ میرے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، اس کے اندر غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ معصومیت یعنی تمام انبیاء گناہوں سے پاک تھے اور پاک ہیں۔ پانچویں خصوصیت ہے واجب الاطاعت ہونا، یعنی انبیاء کو بھیجنے کا جو مین مقصد ہے یا ان کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اطاعت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ اس مقصد سے بھیجا، اس غرض سے بھیجا کہ اس کی اطاعت اللہ کے حکم سے کی جائے۔ تو رسول بھیجنے کا مین مقصد بھی اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ رسول بھیجنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ تمہاری اصلاح ہو، اور اصلاح تب ہی ہوگی جب تم اس کے پیچھے چلو گے، اس کی اطاعت کرو گے۔ تو ان کی اطاعت فرض ہے، واجب ہے۔ قرآن کے اندر بے شمار جگہوں پہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، یعنی اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہ بے شمار جگہوں پہ اس کی فرضیت اور اس کے واجب ہونے کو بیان کیے ہے، اور یہ انبیاء کی ایک کامن خصوصیت ہے۔ پانچویں خصوصیت واجب الاطاعت ہونا ہے۔ تو یہ انبیاء کی خصوصیات ہیں۔ ہمارا جو نیکسٹ، بلکہ اس کے ساتھ ہی ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رسالت محمدی ہے، اس کی خصوصیات ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی کون کون سی خصوصیات تھیں۔ ظاہر ہے یہ تو کامن خصوصیات تھیں جو ہمارے نبی کی بھی تھیں اور سابقہ انبیاء کی بھی تھیں، لیکن کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو انفرادی ہیں، اور تقریباً ہر نبی کے ساتھ کچھ انفرادی خصوصیات ہیں، لیکن رسالت محمدی کی جو انفرادی خصوصیات ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر اپنی تکمیل کو پہنچ گیا اور ختم ہو گیا۔ یہ نبوت کا سلسلہ ظاہر جو سب سے پہلا فرد تھا، انسان تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، وہ بھی نبی تھے، اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً لوگوں کی اصلاح کے لیے انبیاء آتے رہے، کم و بیش 1,24,000، اور اس سلسلے کا جو آخری نبی تھے وہ خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ سب کو علیحدہ علیحدہ کمالات عطا کیے گئے، لیکن وہ سارے کمالات آپ کی ذات میں شامل کر دیے۔ تو آپ کی بڑی نمایاں خصوصیات بہت ساری ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک یہ ہیں عمومیت۔ پہلی خصوصیت آپ کی کیا ہے جی؟ عمومیت۔ عمومیت کا مطلب ہے عام ہونا، یعنی اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے وہ کسی خاص قوم کے لیے تھے، یا قبیلے کے لیے تھے، یا ملک کے لیے تھے، یا ایک ان کا مخصوص وقت کے لیے تھے۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ایک تو زمانے کے لحاظ سے خاص نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے ہے، اور پھر خاص قوم یا قبیلے کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورۃ الاعراف میں، آیت نمبر 158 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے حبیب آپ فرما دیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی طرف۔ تو اسی سے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے اور بھی آیات ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے بھیجا، یعنی خاص قوم یا قبیلے کے لیے نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو یہ عمومیت یہ پہلے کسی نبی کو حاصل نہیں تھی جو آپ کو حاصل ہوئی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے پہلی شریعتوں کا نسخ۔ نسخ کا مطلب ہوتا ہے پچھلے احکامات کو اٹھا دینا، ان کو ختم کر دینا، ان کو منسوخ کر دینا۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کی شریعتوں کو کینسل کر دیا، منسوخ کر دیا۔ اب صرف شریعت محمدی پر عمل کیا جائے گا، یعنی اور کوئی شریعت قابل قبول نہیں ہوگی، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورہ آل عمران آیہ نمبر 85 میں، وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرے، یعنی چاہے کہ وہ کسی اور دین کو اختیار کرے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، سو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اب پہلے بھی دین برحق تھے، دین عیسوی تھا، دین موسوی تھا اور ملت ابراہیم تھی۔ تمام انبیاء کی جو ملتیں تھیں وہ برحق تھیں، وہ صحیح تھیں، ان کے عقائد بھی ٹھیک تھے، لیکن یا ان کے جو احکامات تھے وہ برحق تھے، لیکن اب وہ منسوخ ہو گئے ہیں۔ اب اگر آپ کا کوئی عمل قابل قبول ہوگا تو وہی قبول ہوگا جو دین اسلام کے تحت ہوگا۔ تو اس لیے قرآن نے واضح کہہ دیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ رسالت محمدی کے ہم نے آج 2 خصوصیات پڑھ لی ہیں۔ کل ہم انشاءاللہ نیکسٹ جو پیریڈ ہوگا اس میں دیکھیں گے کاملیت، حفاظت کتاب ہے، سنت نبوی کی حفاظت، جامعیت، ہمگیریت اور ختم نبوت۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ جو ہمارا یہ لیسن ہے وہ کاملیت سے شروع ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔